اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک پل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر کے پاس سے گزرے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معجزات مانگو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی صورت میں معجزہ مانگا تھا۔ اونٹنی جس راستے سے تالاب میں پانی پینے جاتی تھی، اس راستے پر واپس آتی تھی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کر دیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اونٹنی ان کے تالاب سے پانی پیتی تھی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اس دن قوم سود کے لوگ اس تالاب سے پانی نہیں پیتے تھے۔ اس دن یہ لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو آسمان سے عذاب نے ان کو آہ لیا۔ آسمان کے نیچے زمین پر جو بھی تھا، ان سب چیزوں کو خدا تعالیٰ نے زمین سے ختم کر دیا تھا۔ صرف ایک شخص عذاب سے محفوظ رہا تھا، کیونکہ وہ شخص عذاب کے وقت خدا کے حرم پاک میں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا۔ حضور سیدی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ شخص ابو رغال تھا، مگر جیسے ہی حرم سے نکلا تو اس پر خدا کا خوف نازل ہو گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ قبر ابو رغال کی ہے، جو سمود کی قوم پر آنے والے عذاب سے اس لیے محفوظ رہا تھا کہ وہ خدا کے حرم میں موجود تھا، لیکن جس وقت وہ حرم سے باہر آیا، وہی عذاب اس پر نازل کر دیا گیا جو عذاب اس کی قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ پھر اس کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا، اس کے ساتھ سونے کی شاخ بھی دفن کی گئی۔ پھر ایک قوم یہاں پر آ کر رہائش پذیر ہوئی، انہوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ اس کی قبر کھود کر سونے کی شاخ نکال لی۔ جب سمود کی قوم پر عذاب آنے لگا تھا تو صالح علیہ السلام اس وقت ان کا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے۔ اس وقت آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کی طرف سے دیا ہوا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور میں تم لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جہاں تک بھی ممکن ہوا میں نے تم لوگوں کی رہنمائی کی۔ میں نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اور خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس لحاظ سے مجھے پورا یقین تھا کہ تم لوگ ہدایت پالو گے، مگر تم لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حق کے راستے پر چلنا تم لوگوں کی فطرت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ دردناک عذاب تم لوگوں کے حصے میں آیا، اور یہ عذاب اب کبھی بھی تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اب میں بھی اس عذاب کو تم لوگوں کے اوپر سے نہیں ہٹا سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے جو کام سونپا تھا
میں تمہاری ہدایت کے لیے اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں۔ وہ کام میں نے پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے پورا کر دیا، اپنی پوری طاقت استعمال کی کہ تم لوگ عذاب سے بچ سکو۔ ایسا نہیں ہو سکا، خدا جو چاہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح کا خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے واقعے پر بدر کے مشرکین سے کیا تھا۔ حضور سیدی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافر مردوں کے قریب کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا کہ اے کنویں والو، بے شک جو وعدہ خدا تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا کہ وہ ہمیں حق و سچ کی راہ دے گا، وہ ہم نے پا لیا۔ تو کیا جو وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ سب تم لوگوں نے پا لیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ میرے لیے بے حد بڑے تھے، میرے ہر کام سے تم لوگوں نے انکار کیا۔ اپنے نبی کا خاندان ہونے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کیا، مگر لوگوں نے میرے راستے پر چل کر میری ہر بات کی سچائی کی گواہی دی۔ تم لوگوں نے مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن تم لوگوں نے اپنے گھروں میں فخر محسوس کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان مرے ہوئے کافروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری اور تمہاری جان ہے، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ مردے تم سے زیادہ سننے اور سمجھنے والے ہیں، مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔